رضی اللہ وعلا کی نسبت یہ ہے کہ مائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا تھا، تو آج اسی نسبت سے چند باتیں مائی صاحبہ کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرمایا ہے عیسیٰ کی ماں مریم، ہم نے آپ کو فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ ہم نے سارے جہانوں میں سے آپ کو چن لیا ہے، سارے جہانوں میں سے علیحدہ کر کے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عورتوں کو سارے جہان سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں سارے جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ پہلی عورت جس کا حضور نے ذکر فرمایا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ دوسری عورت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، فرمایا اس کو بھی اللہ کریم نے سارے جہان میں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تیسری عورت حضور نے فرمایا مائی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بیوی تھی، فرمایا ان کو بھی اللہ کریم نے سارے جہان کی عورتوں میں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور چوتھی حضور نے فرمایا مائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا یہ 4 عورتیں وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے سارے جہان میں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں نبوت اعلان نبوت سے 5 سال قبل مائی صاحبہ کی ولادت ہوئی۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت حضور علیہ السلام کی یہ پیاری بیٹی حضور کی گود میں کھیل رہی ہوا کرتی تھی، آپ کی گود میں ہوا کرتی تھی، اور وحی کی پہلی گواہ تھی جو دیکھتی تھی کہ وحی آتی کس طرح ہے، کیسے حضور پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، کیسے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ بیٹیاں ویسے بھی پیاری ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا لوگوں فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ویسے بھی باپ کی جان ہوا کرتی ہے بیٹیاں، لیکن حضور نے فرمایا میں سارے جہان کا تاجدار، سارے جہان کا بادشاہ، اگر میرے جگر کا کوئی ٹکڑا ہے تو فرمایا وہ صرف اور صرف میری بیٹی ہے۔ یہ مقام کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ ایک دن حضور بیٹھے ہیں، وحی کسی صورت بن گئی تو میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابہ سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ سرکار جب اپنی اصلی حالت میں واپس آئے تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو ابھی ابھی کیا حکم ہوا ہے، کیا وحی آئی ہے؟ وہ تو وہ صحابہ ادب اور احترام کا وہ پیکر تھے، کسی بات کا علم ہوتا بھی تھا تو پھر بھی کہتے تھے حضور آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے۔ وحی کا کیا علم کسی کو، کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے، میرے رب کا مجھے حکم ملا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیں۔ تو یہ نکاح جو ہوا تھا 2 ذاتوں کا جو تعلق جوڑا گیا تھا، یہ کوئی عام تعلق نہیں تھا، یہ حضور کی بھی رضا تھی اور اس میں اللہ کریم کی بھی رضا تھی، اللہ کے حکم سے یہ رشتہ جوڑا گیا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس داماد کا انتخاب نہ کیا بظاہر، ویسے تو صحابہ امیر بھی تھے، حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھی اپنی بیٹیاں دی، لیکن مائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیسے کو ترجیح نہ دی بلکہ حضرت علی کو آگے رکھا اور کہا میری بیٹی میں اپنے خاندان کے سب سے بہتر فرد کے ساتھ تیرا نکاح کرنے والا ہوں،
حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے پوچھا، کہا ہے کچھ پاس دینے کے لیے، حق مہر ادا کرنے کے لیے ہے کچھ پاس؟ حضرت علی نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی وہ ذرہ ہے جسے جان پر پہن کے جاتا ہوں کہ آنے والا تیر آئے تو میرے جسم سے پہلے اس ذرہ کا مقابلہ کرے، ایک وہی ذرہ میرے مال میں ہے۔ حضور نے فرمایا جا علی اسے بیچ کر آ، اسے بیچ کر آ، جو پیسے ملے اس سے حق مہر ادا کر۔ محبت کا یہ واقعہ، حضرت علی گئے، حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، حضرت عثمان نے پوچھا علی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حق مہر کے لیے پاس کچھ تھا نہیں، زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، کہا سودا کرتے ہیں، زرہ بیچیں، جتنے پیسے لینے ہیں مجھ سے لے لیں۔ حضرت علی کی زرہ لی، پیسے انہیں دیے اور پھر کہا علی بھائی جائے نہیں، یہ زرہ اب میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ ذرا واپس لے جائیں۔ اب صحابہ اور اہل بیت کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر جو مال بنا تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کا مال تھا۔ آپ نے تحفہ دیا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو، آپ نے ذرا بھی واپس کی، پیسے بھی دے دیے اور حضرت علی کو کہا جائیں اور حضور کو جا کے ذرا بھی آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ پیسے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مائی صاحبہ کا نکاح ہوا تو نکاح میں کہیں نہ کہیں دعا مانگنے والا کوئی پیر ہوتا ہے، کہیں مرشد ہوتا ہے، کہیں کوئی عالم دین ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نکاح جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہاتھ اٹھائے اور حضور علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کی۔ نسائی شریف کے الفاظ ہیں، وہ کیا الفاظ تھے؟ حضور نے دعا مانگی، کہا اللہم بارک علیہما ولہما، اے میرے مالک ان کی ذاتوں میں برکت عطا فرما، ان کے نکاح میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک فیہما وبارک علیہما، اے میرے مالک ان کے نکاح میں بھی برکت عطا فرما، ان کے اوپر بھی برکت کا نزول فرما، وبارک لہما فی نسلہما، اور میرے مالک علی اور فاطمہ کی نسل میں بھی برکت کا نزول فرما۔ یعنی یہ حضور کی دعا تھی کہ آج بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسل چلتی جاتی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن سے پیدا ہونے والا جو بیٹا ہے، جو اولاد ہے، اسے ہی صرف سید کہا جاتا ہے اور وہ سید چلے آتے ہیں۔ یہ مائی صاحبہ کے لیے وہ حضور کی دعا تھی کہ وبارک لہما فی نسلہما، اے میرے مالک میری اس بیٹی کی اولاد میں، نسل میں بھی برکتوں کا نزول فرما۔ مائی صاحبہ سے حضور کی محبت اس قدر تھی کہ پہلے تو حضور کے پاس ہی رہتی تھی، حضرت علی بھی ساتھ ہی کہیں ایک مکان میں رہا کرتے تھے، لیکن جب رخصتی ہوئی تو حضرت علی نے ایک مکان بنایا، تھا تھوڑا دور، میرے کریم محبوب علیہ السلام جانے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی حضور کو وقت نکالنا۔ حضور نے ایک دن اپنی بیٹی کو بٹھایا اور کہا فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے گھر کے قریب آ جا، کوئی ایسا حال نکالے کہ تم میرے قریب آ جا، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، میرے قریب آ جا۔ مائی صاحبہ نے عرض کی، کہا حضور اور تو کوئی بات نظر نہیں آتی ہے، ایک آپ کا صحابی ہے جس کا نام حارثہ ہے، آپ کے گھر کے قریب، آپ کے گھر کے بالکل ساتھ اس کا گھر ہے، آپ حارثہ سے کہیں ہم سے گھر تبدیل کر لیں، ہم یہ گھر لے لیتے ہیں، حارثہ ہمارا گھر لے لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحییت ان اکلم حارثہ کا، سرکار نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے صحابی حارثہ سے اس بات کا سوال کروں، فرمایا مجھے حیا آتی ہے۔ اب سننے والا کو سن رہا تھا یا رب کا حکم ہے، جیسے بھی بات حارثہ تک پہنچی اس غلام کو پتا چلا کہ محبوب میرا گھر لینا چاہتے ہیں اور صرف تبدیل کرانا چاہتے ہیں، وہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہر چیز حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دی تھی، حضور کے لیے بھی، حضور کی اہل بیت کے لیے بھی، محبت سے نچھاور کرتے ہوئے سارا کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، قدموں میں گرے اور کہا حضور کیا میں نے سنا ہے کہ آپ میرا مال لینے سے حیا کرتے ہیں؟ انما انا ومالی للہ ورسولہ، کہا اے اللہ کے محبوب میرا تو ایمان یہ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ حارثہ کی جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور حارثہ کا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔
میرے کریم محبوب نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اس صحابی نے گھر تبدیل کر دیا۔ اب یہ وہ گھر تھا جس گھر میں کھڑکی رکھی گئی تھی، ایک دیوار، یہ سرکار کا گھر ہے، ادھر دیوار میں کھڑکی ہے۔ حضور کا جب دل چاہتا تھا حضور کھڑکی کھول کے اپنی بیٹی کا دیدار کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ واحد ذات میرے کریم محبوب علیہ السلام نے عزت و احترام کی حد کی ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی مائی صاحبہ اگر آئے، دودھ پلانے والی ماں مائی حلیمہ آئے تو حضور اٹھ کر استقبال کریں، لیکن جب چھوٹا آتا ہے بڑا اٹھ کر استقبال نہیں کرتا ہے۔ ماں آئی ہے سرکار کھڑے ہوتے تھے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں آتی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں حضور اپنی بیٹی کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنی عزت کیا کرتے تھے، حضور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ پیکر شرم و حیا کا وہ پیکر خاتون تھی جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کا آنچل کسی ماں و مر نے نہ دیکھا تھا، کسی انسان نے نہ دیکھا تھا، آپ کبھی بے پردہ نہیں ہوا کرتی تھی، شرم و حیا کی پیکر اس طرح تھی۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مرمے میں سوال کیا، کہا صحابہ بتاؤ تو صحیح، عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی صورتحال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پردہ ہونے سے بچائے؟ سب سے بہتر کون سی صورتحال ہے؟ مختلف طرح کے جوابات صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ کسی کام سے حضرت علی کو گھر جانا پڑا، آپ گھر پہنچے تو یہی سوال اپنی زوجہ مائی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا، کہا میری بیوی ذرا بتاؤ تو صحیح، حضور نے یہ سوال کیا ہے کہ سب سے بہتر حالت عورت کے لیے کون سی ہے؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا سب سے بہتر حالت عورت کے لیے یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ عورت بھی کسی غیر مرد کو کبھی نہ دیکھے۔ اب یہ وہ جواب ہے جس میں آج ہم کہیں نہ کہیں اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس بات سے تو محفوظ رکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو کوئی نہ دیکھے، لیکن اس بات سے محفوظ نہیں رکھتے ہیں کہ عورت جسے مرضی دیکھتی رہے۔ نہیں، شرم اور حیا یہ ہے اگر غیر محرم کو عورت کو دیکھنا گناہ ہے تو عورت کے لیے بھی غیر محرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا عذاب ہے، اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اس لیے محفوظ کریں اپنے آپ کو کہ آپ بھی کسی عورت کو نہ دیکھیں اور گھر کی عورت کو بھی اس حساب تک لائیں کہ وہ بھی کسی غیر مرد پر کبھی نظر نہ ڈالے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے، خبر دی، کہا حضور میں یہ کہتا ہوں عورت کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ عورت بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ سرکار سمجھ گئے کہ یہ جواب علی کا نہیں ہے، یہ جواب فاطمہ کا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی سن، پھر فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ تو میرے دل کی جان ہے، اس نے یہ جواب عنایت فرمایا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتمر ومعها 70,000 جاریۃ وحور العین کمر البرق او کما قال علیہ السلام۔ اور میں محشر کا میدان لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ویسے بھی وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا وہاں ہر بندہ بغیر کپڑوں کے ہوگا، کسی کی شرمگاہ پر جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ عرض کی کہا حضور ایسا کیوں ہے؟ فرمایا وہاں کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے خیال میں ڈوبا ہوگا، ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوگا، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی کسی کے پاس وقت اور ٹائم ہی نہیں ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا کہ میرے ساتھ آج کیا ہوگا۔ تو وہاں یہ صورتحال ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا، لیکن اس وقت بھی حضور نے فرمایا ایک ندا لگائی جائے گی، آواز لگانے والا ہوگا اور آواز لگائے گا، کہے گا اے محشر کے میدان میں جمع ہونے والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سر کو نیچے کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں سروں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا حتی تمر فاطمہ
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پیغام دیا جائے گا، آواز لگانے والا کہے گا سروں کو جھکاؤ، نگاہیں نیچے کر لو، اللہ کے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ اور فرمایا ایسے ہی نہیں جا رہی ہوں گی، فتح الرا ومعها 70,000 جاریہ، وہاں سے گزرے گی تو آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی، وحور العین کمر البرق، ایسی حوریں جو بجلی کسی تیزی سے آپ کو گزار کر لے جائیں گی، لیکن پھر بھی آپ کی عزت کے لیے شرم و حیا کا خیال رکھتے ہوئے سب کو سر جھکانے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر ایک آخری بات آپ کی سخاوت کے حوالے سے ذکر کرتا جاؤں تو میرے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی، کہا حضور ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر کمی اور کمزوری یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کی، اس نے کہا کمی اور کمزوری یہ ہے کہ میرے پاس مال کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، اب سوال کرتا ہوں کہ کچھ مجھے عطا کیا جائے۔ حضور نے کہا صحابہ دو اپنے اس ساتھی کو کچھ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، کہا حضور میرے پاس 2 اونٹ ہیں، میں 1 اونٹ اپنے اس نئے بھائی کو عطا کرتا ہوں۔ صدقہ کیا، خیرات کر دی۔ حضور نے حضرت سلیمان فارسی کو کہا کہ سلیمان جاؤ، اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں 3-4 دروازوں پر گیا، مگر غربت کا دور تھا، کچھ نہ ملا مجھے۔ اب آخر کار میں گیا مائی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ، میں نے کہا یہ وہ دروازہ ہے یہاں سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں آتا ہے۔ میں نے دستک دی، پوچھا کون؟ میں نے کہا سلیمان فارسی آپ کا غلام آیا ہے۔ تو کہا کیوں آئے ہیں بابا سلیمان؟ عرض کی ایک نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مائی صاحبہ نے کہا بابا سلیمان، اے غلام سلیمان، ہمارے پاس تو 3 دن سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر حضور کا غلام آیا ہے، نیا مسلمان آیا ہے، ہم سواری کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے اپنی چادر دی، جو آپ چادر اڑا کرتی تھی، آپ نے اپنی چادر دی، کہا سلیمان جاؤ، گلی کے اس کونے میں شمعون نامی یہودی جو کاروبار کرتا ہے اس کا گھر ہے، اس کے دروازے پہ دستک دو، یہ چادر اس کے حوالے کرو اور اسے کہو یہ فاطمہ کی چادر ہے، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے کچھ غلہ اور اناج دے دے۔ اب حضرت سلیمان فارسی سوچتے جا رہے ہیں، گئے اس شمعون کا دروازہ کھٹکھٹایا، المختصر چادر اس کے حوالے کی۔ اس نے پوچھا بتا تو صحیح چادر کس کی ہے؟ کہا حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے۔ اس شمعون یہودی نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تورات پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا تھا کہ جہاں لکھا تھا آخری نبی وہ آئے گا جس کی اولاد خود تو بھوکی ہوگی لیکن مانگنے والا آپ کے در پہ آئے گا تو اس کے گھر والے، اس نبی کے گھر والے مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اس نے غلہ اور اناج دے دیا، چادر بھی واپس کر دی، مسلمان بھی ہو گیا۔ وہ غلہ آخر کار حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو سخاوت کی یہ عالم تھا کہ پاس ہو کچھ کیا نہ ہو۔ تو علامہ محمد اقبال کی زبانی اس انداز میں خراج تحسین مائی صاحبہ کی بارگاہ میں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ میں نے آیت پڑھی تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اقبال کہتے ہیں دونوں ذاتوں کا اگر موازنہ کیا جائے حضرت مریم کا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تو کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے مریم کو تو صرف ایک نسبت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، لیکن یہاں مائی صاحبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں تین نسبتیں مائی صاحبہ کو حاصل تھی۔ اور پہلی نسبت کیا تھی کہ نور جسم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہتے ہیں وہ تو حضور رحمت للعالمین کی آنکھوں کا تارا تھی، اور حضور وہ ہے کہ جو پہلوں کے بھی امام ہے بعد میں آنے والوں کے بھی امام ہے۔ یہ پہلی نسبت مائی صاحبہ کی۔ کہا دوسری نسبت یہ ہے کہ بانو تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آج یہ کہنے والے کہ مشکل کشا کہنا جائز نہیں، ہم حکیم الامت علامہ اقبال کے عقیدے پر ہیں۔ اقبال نے کہا یہ وہ
زوجہ ہے جو حضرت علی کے گھر میں آئی ہے، اور ان کا شوہر تو ہے کہ مرتضی، اسے مرتضی بھی کہا جاتا ہے، مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، اسے رب کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری نسبت حضرت علی المرتضی کی زوجہ ہے۔ تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال نے کہا تیسری نسبت یہ ہے کہ پرکار کے درمیان میں جو مرکز کا نقطہ ہوتا ہے وہ امام عالی مقام امام حسین کی ذات ہے۔ پرکار رب کے دائرہ بنایا جاتا ہے، وہ جو پرکار کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے، نقطہ جہاں پہ لگتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے تو وہ پورا دائرہ درست ہوا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا وہ پورا دائرہ ساری کائنات ہے، اس دائرے میں اصل وہ نقطہ جو ہے وہ امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا تیسری نسبت حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے کہ آپ اس پرکار ماشید میں، اقبال نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی قبر پہ آؤں اور آپ کی قبر پہ آ کے سجدہ کروں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، ورنہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی ہر نسبت کا تعلق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اور حضور کی اہل بیت میں سے سب سے پہلا مقام اگر دیکھا جائے تو مائی صاحبہ کا ہے۔ باقی دو مائی صاحبہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی مائی صاحبہ کے شوہر اور خاوند ہیں، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مائی صاحبہ کے ذکر کے بدلے میں ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ الہ العالمین نماز فجر کو مبارک میں قبول فرما۔ مالک جو محبت اور عقیدت کا خراج پیش کیا گیا ہے مائی صاحبہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کا احترام پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین ان پاک الفاظ کے صدقے میں ہمارے عزیز و اقارب اور والدین کی مغفرت فرما۔ ہم جو زندہ ہیں زندہ رہتے ہوئے حضور کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو مائی صاحبہ کے شرم و حیا کا اسی طرح پیکر بنا۔ الہ العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہر نسبت کا تعلق جو ہے اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی غلامی میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ